جب بازاروں میں جانے والی اچھی نہیں ہوتی تو میدانوں میں جانے والی اچھی کیسے؟ جنہیں سمجھ آئے وہ بولے، باقی پریشان۔ کائنات آدم عالم میں کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں۔ فلاں بی بی رسول کی رشتہ دار تھی، اسے شیعہ نہیں مانتے۔ شیعہ کی اوقات کیا ہے؟ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، لیکن شیعہ کا ایک قانون ہے، قرآن دو جہانوں کا سردار میرے سامنے، ہم کسی کو کسی کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانتے۔ جو بزرگ سمجھدار بیٹھے ہو میرے سامنے بولیں گے، ہم کسی کو کسی کی رشتہ داری کی وجہ سے نہ چھوڑتے ہیں نہ رشتہ داری کی وجہ سے مانتے۔ کردار اچھا ہو فرعون کی بیوی کو بھی مانتے۔ غازی تمہاری زندگی کرے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ 14 سفر خود پر میں خود شروع کروا سکتا، صبح سے ٹائم، حدیث قصہ، با ترجمہ، با تفسیر۔ توجہ ہے یا نہیں آپ نے؟ کیا عرض کیا؟ ہم نہ رشتہ داری کی وجہ سے مانتے ہیں نہ رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتے۔ رشتہ داری قابل احترام ہوتی تو ابو لہب لعنتی نہ ہوتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جتنے عوام میں بچے ہوتے ہیں نا جی، عوام کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ ابو لہب کو بھی آقا نامدار کا چچا کہتے، ابو جہل کو بھی حضور علیہ السلام کا چچا کہتے۔ ابو جہل جو تھا وہ رسول اللہ کا چچا نہیں تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا ماموں تھا، اور اس کا نام بھی عمر تھا۔ اس لیے یہ روایت کہی جاتی ہے کہ حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر عطا۔ دوسرا قیامت والے دن رولا ڈال سکتا ہے، تیرے نبی نے مانگا ہی ایک تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک دفعہ ذرا توجہ فرمائے آپ حضرات، کسی سخت بندے آج شروع کرائیے مجلس، لیکن گال تسی توجہ نال سننی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کے لیے حضور دعا مانگنے لگے۔ اللہ نے کہا تو دعا نہ مانگ، میں تیری دعا سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، میں اپنی تقدیر سے فیصلہ کرتا ہوں، یہاں تو دعا تو قبول ہونے نہیں دیتا، باقی جگہ پہ تجھے دعا قبول کروانے کی بڑی جلدی ہے۔ سامعین گرامی قدر، رشتہ داری نہیں، رشتہ داری لائق عزت ہوتی تو نوح کی بیوی پر لعنت نہ ہوتی۔ کیوں بھائی جان میری بات سمجھ آئی؟ چپ نہیں ہونا۔ اگر کسی بندے کو میرے فکرے پر اعتراض ہو، اسے یہ میں نے قرآن کا واسطہ دے دیا، جس فکرے پر اعتراض ہو سوال کرے، میں جب تک مطمئن نہیں کروں گا میں ممبر نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نے علی بند کمرے سے نہیں کھلے میدان سے لیا۔ نعرہ حیدری! مجھے میرے بیٹے نے جو حکم کیا ہے میں اس کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو کردار کی وجہ سے، اگر کسی کے سامنے جھکتے ہیں تو کردار کی وجہ سے۔ تو مجھے خدیجۃ الکبریٰ جیسی دوسری ام المومنین دکھا، قبلہ سر نہیں ہلانا، توجہ کرنی۔ یہ سب سے زیادہ عرصہ جو حضور کے ساتھ رہی وہ کون؟ جناب خدیجہ۔ پیغمبر کی شادی جب ہوئی تو حضور کی عمر 25 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 25 سال۔ ہوں میں اے طریقہ کرنا بھی کٹھے پڑھیے مل کے، ذاکروں کے سوزی پیچھے ہوتے ہیں، آپ میرے آگے، لیکن سر دینی ہے تسی میں۔ حضور کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ آواز نہیں آئی، اچھا بولو، سارے بولو، مل کے بولو، ایسا بولو۔ اب یہ کوئی بھول نہیں سکتا، حضور کی عمر 25 سال تھی۔ 50 سال کے ہوئے تو خدیجہ دنیا سے گئی۔ جو نجس کتے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کو شادیوں کا شوق تھا، شادیوں کا شوق ہوتا تو جوانی میں صرف خدیجہ سے شادی نہ کرتا۔ میں فیصلہ چاہتا ہوں ہر بندے سے ظہیر پاک، شادیوں کی عمر ہوتی ہے این جوانی، وہ 25 سال سے لے کے 50 سال تک صرف
خدیجہ کا شوہر رہا، میں دارین قربان کروں، میں ساری کائنات قربان کروں، ایک زوجہ جناب خدیجہ، خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے حضور کو دوسری شادی کی اجازت نہ تھی، جیسے زہرا کے ہوتے ہوئے علی کو دوسری شادی کی اجازت نہیں۔ یہ اب ایک اشارہ کرتا ہوں، لیکن اس سے جو قرآن سے محبت کرتا ہوں، یہ دو کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کی ہے، وہاں یا جمع کا سیکھا ہے یا تثنیہ کو، تم دو کے دل ٹیڑھے ہو گئے، شکر کرو قرآن انہیں سمجھ نہیں آیا، ورنہ قرآن پر بھی پابندی ہوتی۔ قرآن سے کئی پرچے بڑھنے انہوں نے مطابق، کیونکہ انہیں باوجی قرآن سمجھ میں آیا نہیں، پتہ نہیں کون ہے، دو ہیں، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ بیویاں کون تھی، جو بھی تھی مجھے کیا پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ خدیجہ اکیلی رہی۔ خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے حضور دوسری شادی کر لیتے تو مولوی کہتے ہاں جی ایک خدیجہ ایک وہ، اللہ نے کہا میں بطول کی ماں کو رکھوں گا ہی اکیلا۔ اگلی بات پھر عرض کر رہا ہوں، شہریوں سے زیادہ یہ جو پنڈ تھا کے بندے ہوتے ہیں نا جناب، یہ پڑے گھاٹ بھی ہوں تو گڑے ضرور ہوں گے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہو اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن۔ جسے بات سمجھ آئے گی اس کے لیے یہ جو مکے کی زندگی ہے نا، جب جناب خدیجہ سے شادی ہوئی اس وقت حضور کی اتنی زیادہ مصروفیت نہیں تھی، نہ فرض ہوئی تھی بھائی جی نماز، نہ فرض ہوئے تھے روزے، نہ فرض ہوا تھا حج۔ اے مکے میں کل دین تھا لا الہ الا اللہ۔ جو بندے پریشان ہو گئے میں غلط نہیں آکھیا، یہ نماز جو ہے یہ فرض ہوئی ہے مدینے میں، روزہ فرض ہوا ہے مدینے میں، زکوٰۃ فرض ہوئی ہے مدینے میں۔ نماز کہاں فرض ہوئی ہے؟ سارے بولو جڑے چپ ہو، مدینے میں۔ جتھے نماز فرض ہوئی ہے اذان بھی اتھے شروع ہوئی ہے۔ یہ اب جو بندے کہتے ہیں میں ہمارے بزرگ نے کلمہ پڑھا تو مسلمانوں نے اونچی آواز میں اذان دی، بزرگ کلمہ پڑھے مکے، اذان فرض ہوئی ہے مدینے میں۔ میں نے ایک مولوی کو دیکھا وہ کہنے لگا شیر خدا بھی گھڑے چ منہ دے کے اذان دینا ہے۔ اس لیے قرآن نے آیت دی، احسان سمجھتے ہو کہ تم اسلام لائے، احسان جتلاتے ہو کہ اسلام لائے، اللہ کا احسان ہے اس پر اگر تم مسلمان ہوئے ہو۔ معلوم ہوا یہ دکانداریاں ہیں، مکے میں تو اذان ہی نہیں تھی، اللہ نے فرض ہی نہیں کی تو کعبے میں دینی کہاں سے؟ اذان تو قبلہ جی فرض ہوئی ہے مدینے کے اندر، مکے کینوں اذان دے کے بلانا سی؟ بھائی درے لے کے آؤ تو مارو سن۔ یہ تو ہمارا جو علاقہ ہے اس میں سکھ اذان نہیں دینے دیتے تھے، سارے سکھ کو جو نہیں سن لیکن کئی سکھ بھی سن۔ چنانچہ ہمارے ملتان میں ایک بندے نے اذان دی، وہ نکل گیا تو دوسرا نماز پڑھنے لگ گیا، تو سکھ نے آ کے انہوں کٹنا شروع کر دیا، وہ مار بھی کھاوے یا کہ گناہ کسے دا دے سزا کسے انہوں نے کہا میں کہڑی دیتی ہے اذان آل تو بندہ ٹوڑ گیا جنہیں اذان دوئے بھی میں نے ماری جا رہے تو جو ہے کہ نہیں آپ سامعین گرامی قدر اس لفظ کا ترجمہ سمجھنا، مکے میں ایک شادی زہرا کی ماں سے اور پیغمبر بالکل غیر مصروف، نہ کوئی غزوہ لڑا نہ کسی جنگ میں گئے، مدینے میں حضور کی کم از کم شادیاں 12،
شادیوں 12 عمر مبارک یہاں پر گزری ہے 13 سال 13 شادیاں ایک شہر ایک شادی ایک شہر مکہ میں 25 سال صرف خدیجہ مدینے میں 13 سال 13 بیویاں پھر 5 نمازیں پھر 30 دن کے روزے پھر 80 غزوے تجھے سمجھ نہیں آئی خدیجہ کی شان کیا ہے تو باقیوں کی زندگی کو تقسیم بھی کر رسول خدا کے ساتھ ان کی قسمت میں 3 مہینے کٹھے نہیں آتے حضور کے ساتھ بطول کی ماں 25 سال تک بلا شراکت غیر محمد مصطفیٰ کی غیرت رہی باقی بیبیاں اسلام کے وظیفے میں پلتی رہی کسی کا اتنا وظیفہ کسی کا اتنا وظیفہ کسی کا اتنا وظیفہ جو علی سے لڑی اس کا سب سے زیادہ وظیفہ توجہ ہے یہ نہیں اب یہ میں نے ذمہ داری سے فکر کہا کہ کیونکہ علی سے لڑی اس لیے اس کا زیادہ وظیفہ باقی بھی رسول کی بیویاں ہیں ایک سے زیادہ محبت کیوں معلوم ہے تمہیں علی سے دشمنی ہی ایسی ہے کہ جو علی کے مقابلے پر آ جائے وہ تمہیں اور زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے اس لیے میں پوری ذمہ داری سے یہ فکر عرض کروں کیا کہنے عظمت خدیجۃ الکبریٰ کے یہ واحد ام المومنین ہے جو اسلام کو اپنے وظیفے پہ پالتی رہی ہے خدیجۃ الکبریٰ واحد ام المومنین ہے جو اسلام کو اپنے وظیفے پر پالتی رہی ایک اہل سنت علماء کی روایت پڑھ دو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں میرے قد سے زیادہ سونا روز خدیجہ ڈھیر لگاتی تھی یہ ہے شیعہ کی صحابہ کرام سے محبت جو بے وقوف کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے میں نے صحابی کا نام لیا ان کی داد دیکھو اور اب سنیں کہ ان کا قد کتنا تھا پورا ٹائم نہیں وقت مختصر ہے اشارہ کرتا ہوں اونٹ کے کوہان کے زخم کو جھک کے دیکھتے کسی بونے کو کیا پتا کہ عظمت صحابہ کیا بونوں کو کیا پتا کہ عظمت صحابہ کیا وہ فرماتے میرے قد سے زیادہ سونا خدیجۃ الکبریٰ روزانہ ڈھیر لگا کے آواز دیتی آؤ میرے وارث کے کلمہ پڑھو جھولیاں بھر بھر کے سونا لے جاؤ بچہ حیران نہیں بولنے آؤ میرے وارث کے کلمہ پڑھو مجھے ایک مولوی سے میں نے پوچھا یہ روایت ٹھیک ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا جمعے والے دن آپ تقریر میں فرما رہے تھے شیعہ ماتم دے کے لیے پیسے دیتے ہیں پیسے دے کے ماتم کرواتے ہیں میں نے کہا شرم نہیں آتی آپ ان کی اولادیں ہیں جو پیسے لے کے کلمے پڑھتے رہے مؤلفۃ القلوب کے تحت خدیجہ کے مال کے عوض خدیجہ پیسے دیتی رہی خدیجہ پیسے دیتی رہی شکلیں پڑھو جو بندے پریشان نہیں ہو مجھے ایک مولوی نے کہا تم پیسے لیتے ہو پھر ماتم کرتے ہو میں نے کہا ضد نہ کر بحث نہ کر قیمت بتاؤ تو لفظ سمجھ نہیں آئی ہمیں نہیں آئی اور کہا تم پیسے دے کے ماتم کراتے ہو میں نے کہا تو قیمت بتاؤ کر ماتم تمیز لا کے کتنے پا کے کتنے کلے کلے مولوی صاحب نے کتنے تے جماعت سمیت کتنے پنڈ پنڈ دے کتنے تے رائے وینڈ دے کتنے میں اللہ کے قرآن کی قسم اٹھا کے ممبر رسول پہ کہتا ہوں سارے رائے وینڈ کا اجتماع پیسے لے کے ماتم کرے ہم دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمیں حسین کے نام پہ لٹانے میں مزہ آتا ہے نعرہ حیدری بسم اللہ حسین بادشاہ کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا
کرتے میرے امام زمانہ نے کتنی آگ کو طاقت دی ہے. میں انہیں اعلان کر چکا تو سنا نہیں. اگلا مجمع آپ کی آواز چار نچل تک جانی چاہیے. نعرہ چھوٹا نعرہ میرے مولانا پسند ہے پوری طاقت کے ساتھ. نعرہ پہاڑوں میں قرآن کے 30 پہاڑوں میں نعرہ نبیوں کا مشکل کشا ہے. علی نبیوں کا حج ڈانگوں میں نہیں سید علی ناصر الانبیاء ہے. جیو امام قرآن نعرہ امام زمانہ آپ کو سلامت رہے. پیر ہو نہیں ایسا چاہیے جس کا نام لیتے ہوئے سینہ تان جائے. میدان میں لے میدان کی زینت, قرآن میں لے قرآن کی زینت, عرش میں لے عرش کی زینت, فرش میں لے فرش کی زینت, قبر میں لے تیری نجات کا ضامن, بچہ لے تعویذ ہے, جوان لے تلوار ہے, بوڑھا لے عصا ہے. تجھے خبر کیا علی کسے کہتے؟ علی کا نام بچے کے لیے تعویذ, جوان کے لیے تلوار, بوڑھے کے لیے عصا, مرحوم کے لیے باعث رحم, پل صراط سے گزرنے کی سبیل نہیں سوائے علی کے. فرماتے میرے قد سے زیادہ سونا خدیجہ الکبریٰ ڈھیر لگاتی. آؤ جھولیوں میں سونا بھرو. جو چپ کر گئے ہو تمہیں اپنی جھولیاں یاد ہیں, اربوں کی نہیں سوچی. تیریاں میری جھولیاں انہوں نے جھولے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. دو لفظوں میں ساری تاریخ ہے. کوئی خدیجہ کے زر سے, کوئی حمزہ کے ڈر سے, کوئی بلال سے آذان سن کے, کوئی بہن سے قرآن سن کے. علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی, خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. مائیکل بیپا بڑی مشہور, خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ. علامہ رشید ترابی نے اسی نظم میں لکھ کر علامہ اقبال کو سنایا کہ علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی, پڑھا تو کس نے کہا. علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی, پڑھا تو کس نے کہا لا الہ. سونے لیتے گئے. کئی بندے غریب بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے سے نہیں چاہیے سونا, نہیں چھڑن ہاتھ میں ہاتھ نو. پھر خدیجہ نے اعلان کیا, آؤ میرے قرضے واپس کرو. پورا عرب مقروض تھا, رئیست العرب کا, ملیکت العرب کا. بندے پریشان ہوئے کہتے ہیں نہیں آؤ کلمہ پڑھو, ہاتھ میں لکیر بھی ڈال دے دو, کھاتوں میں سے نام مٹواتے دو. بندے آتے گئے لا الہ الا اللہ. اے میرا بھی بھائی لا الہ الا اللہ. جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہو تمہارے حصے کا پڑھو, کیونکہ روایتی حضرت ابو بکر کی ہے. فرماتے شام کو سونا ختم ہو جاتا, محمد مصطفیٰ چادر کو خالی کرتے, شکریہ کی نگاہوں سے خدیجہ کی طرف رخ کرتے. اس سے پہلے کہ کائنات کا سردار شکریہ ادا کرے, بطول کی ماں سر کی چادر سے محمد کی نالین صاف کرنے لگ جاتی. وہ بندہ بولے گا جسے آواز علی نے عطا فرمائی ہے, اللہ ان ہاتھوں میں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. غازی تمہیں سلامت رکھے. خدیجہ الکبریٰ اس سے پہلے کہ محمد مصطفیٰ شکریہ ادا کرے, اس سے پہلے کہ محمد مصطفیٰ شکریہ ادا کرے, اس سے پہلے کہ محمد مصطفیٰ شکریہ ادا کرے, اپنے سر کی چادر سے محمد کی نالین صاف کرنے لگ جاتی. گردن جھکا کے کہتی شکریہ ادا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کر, یہ جو صبح تیرے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ علی حق 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 بلا ایمان نعت کا قرآن علی
اظہر سے مظہر نظارہ علی یہ تصویر تحریر یہ تبدیل تحریر ازل سمجھ یہ تبدیل تحریر ازل علی شریعت طریقت حقیقت دا حامی آہد پہ احمد دا پیارا علی سخیت وسیع محمد دا بھائی اساں آسیاں دا سہارا علی عمر نارے انتر سے مرحب کو ڈھایا تے خیبر کے در کو اکھارا جہنم کا والے گھر کو اجاڑا علی نے نعرہ حیدری علی کی محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی علی کا بغض جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے علی سے محبت کر علی کے نام کو سن کے خوش ہو یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے شکریہ ادا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کر یہ جو صبح تیرے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ اتارا لفظ میں پڑھ رہا ہوں پہنچانا میری ذمہ داری کس کو سمجھ آتی ہے یہ توفیق کو سنے دینی نبی کی جتنی مرضی شادیوں کتنی جتنی مرضی شادیوں یہ ہے میرے سامنے قرآن اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ناصر عباس فکرہ کہنا پیغمبر کی جتنی شادیاں مرضی ہوں اکیلی ہے فاطمہ کی ماں جس کے دروازے پہ محمد دولہا بن کر گیا ہے ڈولی لے کر آیا مجھے نہیں پتا جنہوں نے قرآن کی عزت کی ہے مولا تمہیں سلامت رکھے یہ جن بندوں نے یقین کیا ہے انہوں نے قرآن کی عزت کی ہے کہ میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے محمد دولہا بن کے صرف بطول کی ماں کے دروازے پر گیا باقیوں کی ڈولیاں احترام رسالت میں ان کے وارث خود رسول کے گھر پہ جسے نبی لینے گیا وہ صرف خدیجہ جس کی بارات جس کے دروازے میں بارات لے کے مصطفیٰ گیا کائنات میں ایک خدیجۃ الکبریٰ پھر مولوی کا زور نہیں لگتا تو یہ فکرہ مارتا ہے خدیجۃ الکبریٰ بیوہ سن نا در فٹے منہ تیرے بیوہ وہ نہیں تو بیوہ ہے یہ مولوی بیوہ ہے حضرت سیدہ بلند تر صلی ضرور شریف پاک چنگی قبر کامہ سے کیا کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کیا تھی بیوہ سنو 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 لیکن فلاں جب حضور کی زوجہ بنی وہ کنواری تھی تو خدیجہ کی جوتی کے برابر کوئی دکھا میں لفظ کہنے لگا ہوں لفظ جسے سمجھ آئے وہ بولے گا جسے سمجھ نہ آئے اسے حسین کا واسطہ چپ رہے لیکن لفظ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا لفظ یہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ میں اس کے عوض مجھے جنت بھی ملے تو میں سودے پہ راضی نہیں میں کہوں گا مالک تیرے نوکر نے خدیجہ کے کمی نے جو فکرہ کہا ہے وہ بڑا ہے جنت اجرت تھوڑی ہے فکرہ سننا کہتے خدیجہ بیوہ تھی مجھے اللہ کے پاک قرآن کی قسم خدیجہ واحد ام المومنین ہے جسے محمد کنوارا ملا ہے اور جی سلامت و آباد جسے پاس بالا تمہیں زندہ آل محمد تمہیں سلامت رکھا خدیجہ واحد ام المومنین جسے قبلہ جی خود محمد مصطفیٰ کیوں جی کسی بندے کو چنگا سننے والا تھا تو اینڈ دے بیٹھے یہ تو نتیجہ نکل گیا توجہ ہے یہ نہیں آپ نعرہ حیدری
کائنات میں میرے اس فکرے کو غلط ثابت کر کے دکھائے، میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ خدیجہ کو محمد کنوارا ملا، خدیجہ الکبریٰ کائنات کی واحد بیوی ہے، جیسے اپنا رشتہ مصطفیٰ کو خود بھیجا۔ اللہ نے عورت کو ناز عطا کیا، غرور، وہ رشتے میں پہل نہیں کرتی۔ بسم اللہ بسم اللہ، غازی تیری زندگی کرے۔ شریف گھروں میں اب بھی لڑکی والے پہل نہیں کرتے۔ اگر کوئی گھر پسند بھی ہو تو بیچ میں کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے آنکھوں ساڈے وال بھی دھیان، درمیان میں کسی بندے کو ڈال لینا عیب نہیں۔ محمد نے نہیں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے اس کو بیچ میں ڈالنا۔ فرق یہ ہم نے بندوں کو ڈالا اور سنے اللہ کو بیچ میں ڈالا۔ دل کی مراد پائے گا، جو بھی نعرہ لگائے گا دل الہی آمین۔ جڑے بندے نے ہولی نعرہ ماریا ارے پروگرام شرف ایسا ہی دے خیر نال ربے جی، تو جو ہے یہ میں اس کی کیا شان بیان کروں، اس کی کیا عزت بیان کروں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کا مطلب مجھے نہیں آتا، آپ میں سے کسی کو سمجھ آ جائے تو مجھے نہ بتائیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں آگے بھی پڑھنا ہوتا تھے، مطلب آگے تو شاید چھاڑ نہ دے۔ وہ کہ علامہ حضرت سندیدی شعر پڑھتے تھے، وہ فرماتے تھے مصطفیٰ یہ کہتے تھے، مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے۔ جیو سلامت رہو آباد، کفر کی علامت ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آل بعد دشمن دلالہ، آل بعد دشمن دلالہ، سلوات صلی علی محمد وآل عجل فرج۔ کیا کہنے خدیجہ تیری عزت کی، مصطفیٰ کی غیرت کیا بنی، سیادت نے اس کا طواف شروع کر دیا۔ کس نے؟ سیادت نے، سرداری نے خدیجہ کا طواف شروع کر دیا۔ جو چپ ہے انہیں سمجھا دیتا ہوں، شوہر نبیوں کا سردار، 5 سال بعد بیٹی پیدا ہوئی سیدۃ النساء العالمین۔ کیوں جی میں جو لفظ غلط کہوں مجھے ٹوکو، صحیح کہوں تو میرے ساتھ بولو۔ شوہر سید الانبیاء، شادی کے 5 سال بعد بیٹی ہوئی سیدۃ النساء العالمین، بیٹی جوان ہوئی، اس کی شادی ہوئی، داماد ملا سید الاولیاء، پھر نواز سے دنیا میں آئے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جو ترجمے کی وجہ سے چپ اور ترجمہ میں کر دیتا ہوں، اس کے بعد بھی کوئی چپ رہا، پھر منکر نکیر جانے، وہ بندہ جانے اور اس کی قبر جانے۔ خدیجہ کا شوہر نبیوں کا سردار، بیٹی عورتوں کی سردار، داماد ولیوں کا سردار، نواز سے جنت کے جوانوں کے سردار۔ کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ خدیجہ کے مقابلے میں کائنات میں کسی کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ خدیجہ کا مقابلہ کرے۔ سارا مال خرچ کر کے شیب ابی طالب میں قید رہی 3 سال۔ شیب ابی طالب میں پتے کھاتی رہی، غربت برداشت کی مصطفیٰ کی خاطر۔ کائنات کی کون سی ماں ہے جسے اللہ بیٹی دے دے اور وہ پھر اپنے پیسے کو جوڑ کے نہ رکھے، یا کوئی چیز لے کے جوڑ کے نہ رکھے؟ بیٹیاں سال سال کی ہوتی ہیں، ہمارے گھروں کی بیبیاں
اے میں اپنی دھی واسطے رکھ لی، اس نے سارا کچھ لٹا کے ایک چیز بھی نہ رکھی۔ آخری وقت مصطفیٰ سے 2 فکرے کہے، پہلا فکرہ کہا مجھے اپنی قمیض میں کفن دینا۔ یہ کردار محمد مصطفیٰ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ جو 25 سال زوجہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے اپنی قمیض میں مجھے کفن دے۔ دوسرا فکرہ دیکھ کے کہتی ہے میری ایک بیٹی ہے، میرے بعد روئے نہیں۔ مصطفیٰ یہ سن کے اتنا روئے۔ آواز خدیجہ پہلا وعدہ پورا ہے، دوسرے کی معذرت۔ رو کے کہتی ہے میری زہرا روئے گی۔ مصطفیٰ نے 2 انگلیاں اٹھائی، 2 انگلیوں کے درمیان خدیجہ نے دیکھا۔ اب آدھے خدیجہ کیا دیکھا؟ دیکھ کے کہتی ہے کوئی سفید بالوں والی بوڑھی ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے کندھوں میں ہاتھ ہے، کوئی تخت میں بیٹھ کے ہنس رہا ہے، وہ سوالی بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ رو کے آواز ہے یہ کوئی عام مزدور نہیں، یہ تیری بیٹی زہرا ہے، میرے جانے کے بعد مسلمانوں کے دربار میں جائے گی۔ لوگ ضد کر گئے ورنہ ہے زہرا سچی ماں کی سچی بیٹی ہے جناب زہرا۔ ہمارے علاقے میں ایک بندہ شیعہ ہوا تھا، میرا دل کرتا میں اس کا ذکر کر دوں۔ میں نے ان سے پوچھا تم لوگ کیسے شیعہ ہوئے؟ اس نے کہا ہمارا دادا ہوا تھا، پورے موضع کا مالک تھا، ہرائی تھے جی، پورے موضع کا مالک، پر دادا فوت ہو گیا، کل خانی ہو رہی ہے، ہزاروں بندے آئے ہوئے، دنیا بیٹھ کے کھانا کھا رہی، کہتے ایک ملنگ آیا، ملنگ نے بھی چاولوں کی پلیٹ لی، ملنگ نے ایسے چاول اٹھائے، ملنگ کا ہاتھ یہاں تک پہنچا، ایک مولوی نے شیعوں کو گالی دے دی، ملنگ نے یوں نظریں اٹھا کے دیکھا، سامان اٹھا کے ملنگ چل پڑا۔ اس طرح چاول اس نے اٹھائے کہ کھاؤں، یہاں قریب آیا اس نے شیعوں کو گالی دی، اس نے یوں دیکھا چاول واپس رکھے، کہتے جہاں میرے سچے مذہب کو گالی دی جائے وہاں میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کہتے ملنگ جانے لگا، ہمارے دادے نے دیکھ لیا، اور یہ ٹھہر جا ملنگ تو نے چاول نہیں کھائے، اور جگہ جہاں میرے پاک مذہب کو گالی دی جائے میں وہاں نہیں بیٹھ۔ حسین حسین ہے، حسین حسین ہے، یزید کی جرت نہیں ہوئی عزاداری مٹا سکتی، کسی اس طور کے یزید کی کہاں جرت ہو سکتی؟ ہم مر گئے جو علم نہیں اٹھے گا، ہمارے بچے مر گئے جو جلوس نہیں نکلے گا، ہم زندہ اسی لیے غریب کے عزاداری کی خاطر۔ میرے فکروں کو غور سے سننا جسے بات سمجھ آتی، گال میں ایک کوئی کرنی ہے دن تھے ہی چھٹن لگا، بڑی عجیب بات۔ اس نے اٹھ کے کہا چودھری نے، اس نے کہا ملنگ تو بھی میرا مہمان، مولوی بھی میرا مہمان، آپس میں بیٹھ کے تم بات کرو، جو جھوٹا نکلے گا وہ اٹھے گا۔ تجھے کیوں اٹھاؤں میں اپنے دسترخوان سے؟ جیسے تو مہمان ویسے مولوی، جیسے مولوی ویسے تو۔ ملنگ نے کھڑے کھڑے کہا اس سے پوچھ رسول کی بیٹی خالی واپس بھیجی تھی انہوں نے کہ نہیں؟ جی میرا لفظ ختم ہو گیا، میں نے پڑھ دیا جو پڑھنا۔ ملنگ نے کھڑے کھڑے ایسے چولے سے ہاتھ نکلے، اس سے پوچھ رسول کی بیٹی رسول کے بعد دربار سے خالی واپس آئی ہے کہ نہیں؟ چودھری نے مولوی کی طرف دیکھا، مولوی ہنستے ہوئے چاول کھاتے ہوئے کہتے ہیں حق بنتا ہی نہیں سی۔ میرا لفظ سمجھنا شیعہ سنی مسلمان، مولوی کہتے حق بنتا ہی نہیں سی، نبی تو وارث بناتے ہی نہیں۔ کہتے ہمارے دادے نے حیران ہو کے مولوی کو دیکھا اور کہا گئی تھی حق مانگنے گئی تھی؟ مولوی کہتے ہاں جی گئی تو تھی۔ کہتے چودھری نے کہا او برادری آج کے بعد میں شیعہ ہوں، آج کے بعد میرا وہی مذہب ہے جو اس ملنگ کا مذہب۔ سارے بندے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا
عقل نہ کوئی پیش ہوئی ہے، نہ کوئی دلیل آئی ہے، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی تاریخ، تو شیعہ کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں پورے پنڈ کا مالک ہوں، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی تم سے آگے کہے میرا باپ یہ پہلی مجھے دے کے گیا تھا، تو میرے کمی ہو کے میری بیٹی سے کہو کوئی ثبوت ہے تو پیش کر، کوئی گواہ ہے تو